آج کے معاشرے میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہر کوئی صحیح اور غلط کی تعریف مختلف طریقے سے کرتا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کی محبت اور فضل اخلاقی ضابطوں کی انفرادی تشریح کی اجازت دیتا ہے؟ کیا خدا کے قانون اور احکامات ختم ہو گئے ہیں؟ آئیے سیکھیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بزرگ موسیٰ کو دیے گئے احکام آج بھی آپ کے اور میرے لیے ہیں یا نہیں؟ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ مس نہ کر سکیں۔ میں ہوں کیمی اور ہم مل کر بائبل کی نبوتوں کے انکشافات کو سیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ There were reports of an active shooter. سیاست میں عجیب صورتحال ہے اور عالمی وبا نے دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ It feels like the end of the world. کیا ہم نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آئیے بین الاقوامی مقرر کیمی اوٹمین کے ساتھ مل کر بائبل کی سچائیوں اور آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات جانیں۔ کیمی نے دنیا میں سفر کے دوران بہت سے ناقابل یقین معجزات کا زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران مشاہدہ کیا، جس سے آپ پر ظاہر ہوگا کہ خدا نے کس طرح مستقبل کو بہتر طور پر جاننے میں ہماری رہنمائی کی۔ ہم مل کر جانیں گے کہ بائبل مقدس کی نبوتیں ماضی کی نسبت آج تیزی سے عمل میں آ رہی ہیں اور ہم مستقبل کے لیے کیسے امید رکھیں۔ ہائے، میں ہوں کیمی۔ بائبل کی نبوتوں کے انکشافات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تعارفی بیانات کا یہ سلسلہ آپ کو بائبل مقدس کی عظیم ترین پیشن گوئیوں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ ہماری ویب سائٹ awr.org/bible پر آپ تمام گزشتہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور مستقبل کے مطالعے کے لیے کچھ طاقتور ذرائع حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن بائبل اسکول تک رسائی کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ وہاں بائبل مقدس سے متعلق سوال کر سکتے ہیں یا اپنی کوئی بھی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ چیٹ پر ہم سے بات چیت کریں، اس لیے آپ ہم سے آن لائن چیٹ پر بھی اپنے سوال یا رائے دے سکتے ہیں۔ اپنی پہلی پیشکش انتباہ میں یہ بات جاننا بہت حیران کن تھا کہ ہم زمینی تاریخ کے آخری ایام میں رہ رہے ہیں۔ خدا ہم سے بہت پیار کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہی ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیش آنے والے بڑے واقعات کے لیے تیار رہیں جو کہ ہماری ابدی منزل کے سفر کو متاثر کر سکتے ہیں۔ در حقیقت خدا لوگوں کو یسوع کی آمد کی تیاری کے لیے بلا رہے ہیں۔ یہ ایک مضبوط یاد دہانی ہے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شخصی تعلق قائم کرنے کی کس قدر خواہش رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بائبل کی نبوتوں کے انکشافات کی ہر ایک پیشکش ضرور دیکھیں گے تاکہ اس دن کے لیے تیار رہیں۔ آج کی پیشکش راہ کے نام سے ہے، جو کہ آپ میں سے بتیروں کے لیے چونکا دینے والی ہوگی۔ معاشرے کے چند بڑے چیلنجز کے حل کو اس کتاب میں لکھا گیا ہے، پھر بھی عوام نے اسے آسانی سے نظر انداز کر دیا ہے۔ آج ہم اس کتاب کے اوراق سے ابھرتے ہوئے زندگی کے چند حیرت انگیز اصولوں کو دیکھیں گے۔ حال ہی میں اور میرے ویڈیو کا عملہ فلپائن میں جنگلات میں طوفان میں پھنس گئے۔ میں نے خود کو ایک چھوٹے سے کھجور کے درخت کے نیچے پناہ لیتے پایا۔ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ کچھ قاتل اور چور بھی تھے۔ کہانی کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں راہ کا۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بائبل مقدس میں سے ہمارے سوالات کے جوابات مہیا کیے تاکہ ہم آپ کے پاس لوٹ آنے کی راہ جان سکیں، اس کامل فردوس میں واپس لوٹ سکیں جو آپ کا اصل منصوبہ ہے۔ ہمارے دلوں کو کھولیں اور ذہنوں کو روشن کریں تاکہ ہم آپ کو بہتر طور پر جان سکیں، تاکہ خداوند ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں اس بات کو درست ثابت کر سکیں۔ خداوند ایک بار پھر آپ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس وقت ہم سب مل کر کلام کو سیکھ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آمین۔ آج کل ہمیں لوگوں کے پاس صحیح اور غلط کی مختلف تعریفیں کیوں نظر آتی ہیں؟ ہمارا پہلا موضوع جس کا ہم نے ایک ساتھ مطالعہ کیا وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں ایک ایسی جنگ کے متعلق بتاتی ہے جس کا آغاز آسمان پر ہوا۔ اس جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ لوسیفر کا غرور خدا تعالیٰ اور ان کے اس قانون کے خلاف بڑھ گیا تھا جس کے تحت خدا کام کیا کرتے تھے، یعنی ان تمام اصولوں کے خلاف جن سے آسمان زندہ ہے۔ آسمان پر گناہ کا آغاز لوسیفر سے ہوا۔ اب یہ گناہ ہے کیا؟ خدا کے حکم عدولی گناہ ہے۔ آسمانی مخلوق فطری طور پر خدا کے قانون کو جانتی تھی، لیکن لوسیفر نے بغاوت کی۔ پھر اس نے جھوٹ بولا اور 1/3 فرشتوں کو بھی خدا کی بغاوت پر اکسایا۔ اور پھر جب شیطان کو زمین پر پھینک دیا گیا تو اس نے ہمارے پہلے والدین کو بھی دھوکہ دے کر خدا کی نافرمانی کے لیے ورغلایا۔ تبھی سے شیطان خدا تعالیٰ کے خلاف اس بغاوت کی قیادت کر رہا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان سچائیوں کو
किसी भी तरह से मसख किया जाए और इंसानों को खुदा ताला की बादशाही को तस्लीम करने से रोका जाए। ये तमाम बगावत खुदा ताला की हुकूमत के खिलाफ है, यानी खुदा के मयार और उनके उसूलों के खिलाफ। आप ये भी कह सकते हैं कि खुदा ताला के किरदार और उनके कायदाना उसूलों के खिलाफ। तो इस लिहाज से खुदा ताला की तर्ज हुकूमत क्या है? हासिल कलाम ये है मोहब्बत और आज़ादी। खुदा ताला हमें अपनी मर्जी से पैदा करके हतमी मोहब्बत की वजाहत करते हैं। वो हमें इस बात की भी इजाजत देते हैं कि हम उनकी राह चुन लें या उस राह के खिलाफ हो। हम मुसलसल उलझन का शिकार हैं, या तो खुदा ताला की राह अपनाएं या फिर उनके खिलाफ बगावत करें। सही और गलत का चुनाव, बुराई के मुकाबिल अच्छाई का चुनाव। हकीकत में खुदा ताला की राह है क्या? हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। खुदा हमें पहले ही कलाम में आगाही देते हैं। बाइबल मुकद्दस में हमें इस हवाले से ठोस सबूत मिलते हैं, यानी ये कि अगर कोई बात बाइबल मुकद्दस में है तो मैं इसका यकीन करती हूँ। अगर बाइबल में मौजूद नहीं तो ये मेरे लिए नहीं है। आइए देखें खुरूज 20वां बाब, जहाँ हमें खुदा ने 10 अहकाम दिए ताकि हम गुलामी से दूर रहें। आइए जरा इन 10 अहकाम को देखें। पहले 4 अहकाम खुदा के लिए हमारी मोहब्बत को जाहिर करते हैं, जबकि बाकी 6 अहकाम इंसानों से हमारी मोहब्बत को जाहिर करते हैं। आइए तरतीब से इनका मुताला करें। पहली आयत, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ताला फरमा रहे हैं और तमाम बनी इसराइल हकीकत को सुन रहे और तस्लीम कर रहे हैं कि खुदा ताला ने उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। अब खुदा ताला क्या फरमाते हैं? वो उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी तरह की गुलामी से किस तरह आजाद रहना है, और ये भी कि हकीकतन आजादी है क्या। उस अनदेखी जंग को जरा गौर कीजिए। उस अनदेखी जंग को कभी मत भूलें जो खुदा और शैतान के दरमियान जारी है। शैतान यकीनन सब बातों का मुशाहिदा कर रहा होगा जब खुदावंद बनी इसराइल से मुखातिब होंगे, और मैं उन्हें कांपता हुआ तस्वुर कर सकती हूँ जब उन्होंने वो गरजती हुई आवाज सुनी होगी जब खुदावंद अपनी कौम से आसमानी उसूलों का तस्करा कर रहे थे, क्योंकि यही वो 10 अहकाम हैं जिनसे शैतान को नफरत है और इसी वजह से उसने आसमान पर बगावत की थी। साथ ही अगर इंसान उन हुक्मों की पैरवी करे तो शैतान का काम मुश्किल हो जाता है। देखिए तीसरी आयत, जिसमें पहला हुक्म दर्ज है, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। जब भी मैं इस हुक्म को पढ़ती हूँ तो बैठकर सोचती हूँ कि मैं अगर खुदा होती, यानी इस कायनात का बादशाह होती, और मैंने एक नाकाबिले यकीन दुनिया को बनाया होता, और मैं अपनी खूबसूरत मखलूक को इस कदर चाहती कि मैं इसके लिए कुछ भी बल्कि सब कुछ अच्छे तरीके से कर सकती, तो मेरा तकाजा अपनी मखलूक से ये होता कि वो मुझे अपना खुदा माने और अपनी आजाद मर्जी से मुझसे मोहब्बत और भरोसा रखें और मेरे साथ शख्सी ताल्लुक रखें। और चूंकि मैं अपनी नस्ल इंसानी को बचाना चाहती, तो मेरी ख्वाहिश होती कि वो किसी झूठे खुदा से जो कुदरत नहीं रखते धोखा खाकर भटक न जाएं। और बरक्स इसके अगर मैं शैतान होती तो मेरी ख्वाहिश होती कि इंसान मसरूफ रहे, यानी खुदा के अलावा किसी भी चीज के जुनून में मुब्तला रहे। और जरूरी नहीं कि वो चीज दूसरे मजाहिब के खुदा हो, बल्कि कोई भी ऐसी चीज जो खुदा का मुतबादिल बन जाए, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, मकाम हो, या फिर कोई टीवी शो जो इंसानों की सोच और वक्त बर्बाद करे या फिर उन्हें रास्ते से गुमराह कर दे। अजीज हो, पहले हुक्म में खुदा ताला हमें इल्तिजा करते नजर आते हैं कि हम बिना ठोकर खाए उनसे मोहब्बत करें और बगैर मदाखलत उनके साथ गहरा ताल्लुक कायम करें। वो चाहते हैं कि हम उनकी कदर करें, ना कि दुनिया की चीजों की। हमें खुदा ताला का रुतबा किसी और चीज को नहीं देना चाहिए, वही हमारे लिए अव्वल तरजीह होनी चाहिए। खुरूज की किताब 20वें बाब की 4थी आयत में दूसरा हुक्म दर्ज है, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि खुदा ताला ने हाथ के बनाए हुए बुतों को सिजदा करना गुनाह क्यों ठहराया है। ये खुदा ताला के बारे में इंसान के तस्वुर को कम कर देता है। अगर आप पत्थर से बनी या मोम से बनी मूर्ति के आगे सिजदा करते हैं तो आपका ध्यान खुदाए कादिर मुतलिक पर नहीं होगा,
بلکہ آپ ہاتھ سے بنی مخلوق کی جانب زیادہ متوجہ ہوں گے، نہ کہ خالق کی جانب۔ جیسا کہ معاشرے میں خدا تعالیٰ کا تصور کم ہو رہا ہے، انسان خود بھی پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کا سفر کرتے ہوئے میں نے ہزاروں لوگوں کو مختلف بتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے دیکھا ہے۔ ان بتوں میں بہت سے ٹوٹے ہوئے ہیں یا پھر فرسودہ حالت میں ہیں اور ان میں کوئی زندگی نہیں، اور ان میں بھتیرے دیوتا خوفناک چہروں سے ملتے جلتے ہیں اور مسخ شدہ لاشیں ہیں۔ یہ ہمیشہ سے خود غرض دیوتا ہیں۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ ہمارے زندہ خدا بے لوث اور سراپے پاکیزگی اور خوبصورتی ہیں، اور اس ساری پاکیزگی کی جھلک ہماری زمین پر نظر آتی ہے۔ خوبصورت پھولوں سے لے کر دلکش مناظر تک، حسین پرندوں سے لے کر رنگین غروب آفتاب تک۔ تو کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ انسان کے بنائے ہوئے دیوتا اکثر گھناؤنے اور عجیب ہوتے ہیں؟ اگر میں خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی حریف ہوتی تو یہی کرتی۔ خدا فرماتے ہیں کہ وہ غیور خدا ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میں آپ کو اپنا آپ کل کائنات کا مالک ہونے کے باوجود پیش کر رہا ہوں تو برائے مہربانی نقلی اور جعلی دیوتا نہ بنائیں۔ ہمارے خدا زندہ خدا ہیں، جبکہ باقی جعلی دیوتا ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں یا پھر اپنی قبروں میں ہیں، جن کے پاس نہ تو خود کو زندہ کرنے کی قدرت ہے اور نہ ہی کسی اور کو۔ ہم عبادت سے اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہیں، بس اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا دشمن اس بات میں گڑبڑ کرے گا کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصاویر کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تم اس طرح پہنچ نہیں سکتے۔ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان ایک براہ راست رستہ بنایا ہے، اس سے مجھ تک پہنچو۔ شیطان مسلسل خدا کی جگہ انسان کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ انسانوں کا دھیان خدا کے کلام سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے بشپ صاحبان، پادری صاحبان اور بائبل کی تعلیم دینے والوں کی جانب لگا رہا ہے، تاکہ وہ ان کے وسیلے اپنا فرض معلوم کر سکیں۔ پھر شیطان مذہبی رہنماؤں کے ذہن کو کنٹرول کر کے لوگوں پر اپنی مرضی سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ پیشن گوئی بار بار یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس حکم میں خدا والدین کو نصیحت کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اگر آپ بحیثیت والدین اپنی زندگی میں غلط بات کا چناؤ کریں گے یا اس دنیا میں کسی بھی چیز کو اپنا خدا بنا لیں گے تو آپ کی اولاد یہ سب چیزیں سیکھے گی اور ان سب سے متاثر ہوگی۔ خدا تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ہی نقش قدم پر چلے گی، سو اس بات سے خبردار رہیں کہ آپ کے خدا کون ہیں۔ وہ ہمیں خبردار کرتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ اپنی زندگی کا کم وقت بتاتے ہیں تو آپ کی اولاد کا رجحان بھی ایسا ہی کرنے کی طرف ہوگا۔ غور کریں کہ جتنا آپ اپنے پوتے پوتیوں کو خدا کے متعلق بتائیں گے وہ اتنا ہی زیادہ جانیں گے۔ اور مجھے یہ حکم نہایت پسند ہے، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ آئیے 7ویں آیت میں تیسرا حکم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ کہ ہم کیا بولتے ہیں اور کس طرح اظہار کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہاں خدا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے نام کی عزت کرنی ہے۔ ہمارا خدا تعالیٰ کی عزت کرنا دراصل ہماری ان سے وفاداری کی علامت ہے۔ یہ حکم نہ صرف ہمیں جھوٹے عہد اور قسمیں اٹھانے سے منع کرتا ہے، بلکہ اس بات سے بھی روکتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے نام کو نہ حقیر جانیں اور نہ ہی بے فکری سے استعمال کریں۔ خدا کے وہ فرشتگان جو خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا احترام کے مستحق ہیں۔ یہ ہم صرف انسان ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخی کرنا اور قسم اٹھانا کوئی معیوب بات نہیں۔ رکیے اور سوچئے، خدا فرماتے ہیں میرے نام کا احترام کرو۔ اگر میں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تو میں لوگوں سے کہوں گی کہ اس خدا سے عداوت رکھیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس بات سے خدا کو تکلیف ہوگی، اس لیے جب ہم اپنے الفاظ سے خدا کی بڑائی کرتے ہیں تو وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ میں یہی کرنا چاہتی ہوں۔ چوتھا حکم خروج 20:8 میں ہے، یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیری خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے پہلے 6 دن میں آسمان اور زمین، سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ جانتے ہیں
مجھے یہ حکم بہت پسند ہے کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی شخصی طور پر ضرورت ہے۔ ہمارے خالق نے ہم سے بہت پیار کیا، وہ جانتے ہیں کہ ہم اس مطالعے سے لطف اندوز ہوں گے اور یہ مطالعہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ 24 گھنٹے اس خالق کی عبادت کے لیے ہیں، اپنی برکات سے لطف اندوز ہونے اور ان کے لیے شکر گزار ہونے کا وقت۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ اپنے خالق خدا کو مرکز بناتے ہوئے ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ رشتوں میں اور مضبوط ہو جائیں۔ اب اگر میں خدا کی بادشاہت میں بگاڑ پیدا کرنا چاہوں تو میں پہلے اسی حکم کی نافرمانی کروں گی، کیونکہ یہ حکم بہت ضروری ہے اور خدا انسانوں کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ان سے شخصی تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک تخریب کار کی حیثیت سے میں اپنی پوری قوت لگا دیتی تاکہ نسلیں اس حکم کو بھول جائیں جسے خدا نے یاد رکھنے کو کہا ہے، اور اگر وہ اسے یاد بھی رکھتے تو میں ضرور اس میں رد و بدل کر دیتی۔ عزیزو، اگر میں اپنی بات کروں تو میں ہر ہفتے انتظار کرتی ہوں تاکہ اس حکم کو بجا لاؤں، کیونکہ اس کے نہ صرف روحانی فوائد ہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ آئیے دیکھیں 12ویں آیت، جس میں 5واں حکم ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ میں یہ بات جانتی ہوں کہ ماضی میں جب بھی میں نے اپنے باپ اور ماں کی بات نہ مانی یا کسی بھی طرح سے ان کی نافرمانی کی تو مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، اور جب میں اپنے والدین سے محبت، مہربانی اور فکر مندی سے پیش آئی تو میں نے بہت اچھا محسوس کیا، نہ صرف ان کے لیے بلکہ خود کے لیے بھی۔ اس حکم کے ساتھ ایک طویل عمر کا وعدہ ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنے زمینی والدین کی عزت کرنی ہے بلکہ اپنے آسمانی باپ کی بھی۔ ایسے بہت سے اسباق ہیں جو ہم خدا کی فطرت سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کی کہانی سنی جو انڈیا میں رہتا تھا۔ اس نے پاس کے گاؤں سے گائے خریدی اور لے کر گھر آ گیا۔ پہلی ہی رات سے گاؤں کے کتوں نے مسلسل بھونکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک سیکیورٹی کیمرہ لگایا اور جو منظر دیکھے تو حیران رہ گئے۔ تصویر میں تیندوے کو دیکھ کر انہیں تشویش ہوئی تو گائے کے اصلی مالک کا پتہ لگایا۔ حقیقت جان کر حیران رہ گئے کہ اس تیندوے کی ماں مر گئی تھی جب وہ صرف 20 دن کا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے گائے کی مدد لیں، اور پھر ہوا کیا؟ جب تیندوے کا بچہ بڑا ہو گیا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑائے، پر وہ بچہ اپنی جان بچانے والی گائے کو نہ بھولا۔ اب گائے جہاں بھی جاتی وہ ہر رات اپنی ماں سے ملنے آتا۔ پرورش کرنے والے کو عزت دینے کے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے۔ والدین خدا کی نیکی کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو زندگی کے طوفانوں سے بچا کر سہارا بنتے ہیں۔ میں جانتی ہوں بیشتر اپنے والدین کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر زیادتی کا نشانہ بنے ہوں گے، سو آپ ان کو کیسے عزت دے سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھنا اہم ہے کہ ہمارے آسمانی باپ نے ہمیں معاف کیا، سو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے والدین کو معاف کریں۔ جو معافی ہم نے پائی وہ ہم منتقل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ایسا کرنے سے ہمارے اپنے دل شفا کو حاصل کریں گے۔ خروج 20:13 میں 6واں حکم مرقوم ہے، لکھا ہے تو خون نہ کرنا۔ اگر ہماری دنیا صرف اسی واضح حکم پر عمل کرتی تو ہمیں سفر کرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہم کسی بھی وقت دن یا رات کہیں بھی سفر کر لیتے۔ میں بنا کسی پریشانی کے اپنی پاور واک کے لیے کسی بھی محلے، کسی بھی ملک یا شہر میں جا سکتی ہوں۔ اس کے بجائے جب میں معجزات کی دستاویز کے لیے سفر کرتی ہوں تو کئی بار میرے پاس محافظ یا فوجی دستہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اور میرا ویڈیو عملہ فلپائن کے جنگل میں تھے کہ طوفان میں پھنس گئے۔ میں نے خود کو ایک چھوٹے سے کھجور کے درخت کے نیچے پناہ لیتے پایا۔ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ میرے 2 ویڈیوگرافر، تقریباً 20 سے زیادہ مرغیوں کا ایک کثیر نسلی خاندان، کتے، بلیوں، بکروں اور ہاں یہاں تک کہ خنزیر کا ایک خاندان۔ اور جب ہم اکٹھے ہوئے تب جیزلین نے اپنی کہانی ہمیں سنائی۔ اس نے مجھے اس دن کے متعلق بتایا جب وہ اور اس کی فیملی مل کر ناشتہ کر رہے تھے اور اچانک ہی صبح کی خاموشی بندوق کے فائر کی تیز آواز سے ٹوٹ گئی۔ اس کے شوہر اینٹونیو نے اپنا ہتھیار پکڑ لیا۔ وہ جنگ کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا۔ ایک گوریلا فائٹر کی حیثیت سے اس نے اور اس کی بیوی نے کچھ خطرناک جنگیں دیکھی تھیں۔ اب گولیوں کی بوچھاڑ کا صرف ایک ہی مطلب تھا، حکومتی فوجیوں نے انہیں آ لیا تھا اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اینٹونیو سامنے والے دروازے سے باہر بھاگا اور جیزلین نے اپنے بچوں کو پکڑا اور پیچھے کے دروازے سے باہر تیزی سے بھاگی تاکہ جنگل میں چھپنے کے لیے جگہ بنائے۔ انہیں جنگل میں چھپنے کی ایک خفیہ جگہ معلوم تھی۔ بطور ایک کمیونسٹ باغی فائٹر کے جیزلین بار بار کے حملوں سے خوفزدہ کم اور غصے میں زیادہ تھی۔ عموماً وہ خوفزدہ نہ ہوتی تھی، اب جبکہ وہ بچوں کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آیا اس کا شوہر زندہ تھا یا نہیں۔ وہ ابدیت کے منتظر تھے۔ اور پھر لڑائی کی آوازیں دور ہوتی سنائی دیں اور بالآخر خاموشی ہو گئی۔
جب وہ گھر پہنچے تو وہاں اینٹونیو کی لاش دیکھی جسے حکومتی فوجیوں نے اندر بند کر دیا تھا۔ اس دن جیزلین نے اپنا شوہر اور بچوں نے اپنا باپ کھو دیا۔ اینٹونیو کی لاش کبھی برآمد نہیں ہوئی اور اس واقعے نے جیزلین کے دل کو اور سخت بنا دیا۔ وہ فلپائن کے آرمی فوجیوں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو زبردست جنگجو بنائے گی تاکہ بچے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے سکیں۔ بڑا لڑکا صرف 10 برس کا تھا جب اس کے باپ کا قتل کیا گیا اور 13 برس کی عمر میں اس نے گوریلا فورس جوائن کر لی۔ جیزلین کو اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بچوں کو جنگل میں چپکے سے بنا آواز نکالے گزرنا سکھایا، کھانے کے لیے انتظام کیسے کیا جائے اور تیز نشانے بازی کیسے سیکھی جائے۔ ان کے ننھے دل بھی بہت سخت ہو چکے تھے۔ لیکن ایک دن جیزلین نے اپنے چھوٹے FM ریڈیو کا ڈائل آن کیا جس سے ایک انجان اسٹیشن سامنے آ گیا جس کا نام ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو تھا، اور اس پر ایک آدمی خداوند یسوع مسیح کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ خداوند مسیح بہت اچھے تھے۔ وہ لوگوں کی معاشی حالت جانے بنا ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ بہت قدرت والے تھے۔ وہ بیماروں کو شفا دے سکتے تھے بلکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ جیزلین یہ سب سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اس نے روزانہ یہ پروگرام سننا شروع کر دیا، اور جب اسے ایسے خدا کے متعلق علم ہوا جو اسے محبت کرتے اور فکر و معافی کی پیشکش کرتے تھے، اس کا دل پگھلنے لگا۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ نئی قسم کی زندگی کا تجربہ کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دے گی۔ اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ذہن کو معافی کے لیے تیار کرنے لگی، خواہ وہ معافی اپنے بدترین دشمن کو کیوں نہ دینی پڑے۔ اس کے بیٹوں نے بھی اس کے ساتھ پروگرام سننا شروع کر دیا، اور ایک دن اس کے بیٹے نے کہا کہ بہت لڑائی لڑ لی، اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا۔ جب جیزلین کی ملاقات ریڈیو کے نشرکار سے ہوئی تو اس نے پرنم آنکھوں سے اس سے سوال کیا اور کہا، پاسٹر صاحب، خداوند یسوع کے متعلق ہمیں بتانے کے لیے آپ کو اتنا عرصہ کیوں لگا؟ اگر آپ نے یہ کام جلد کر لیا ہوتا تو میرے شوہر آج زندہ ہوتے، وہ خداوند کے متعلق جان چکے ہوتے اور ہم باغیانہ لڑائیاں لڑنا ختم کر چکے ہوتے، اس سے پہلے کہ اس کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ آج جیزلین اور اس کے بیٹے خداوند یسوع سے پیار کرتے ہیں اور ان کے احکام بجا لاتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ لکھا ہے، تو خون نہ کرنا۔ اب وہ فرق قسم کے جنگجو ہیں، اپنے جان لیوا ہتھیاروں سے کئی زیادہ طاقتور ہتھیار لیے ہوئے۔ جی، ان کے نئے ہتھیار ایمان، امید اور محبت ہیں۔ دوستو، ناانصافی کے وہ تمام کام جیسا کہ نفرت اور انتقام اور دوسروں کے لیے برا چاہنا نہ صرف زندگی کو مختصر کر دیتے ہیں بلکہ چھٹے حکم کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ 14ویں آیت میں 7واں حکم درج ہے، لکھا ہے کہ تو زنا نہ کرنا۔ اگر انسان اس حکم کو بجا لاتے تو بے شمار شادیاں کامیاب ہوتی۔ تو آپ اس بات سے بے خوف ہوتے کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ شادی کے متعلق خداوند کا نظریہ اعتماد اور پاکیزگی کا رشتہ ہے۔ یہ اس زمین پر محبت کا حتمی تجربہ ہے۔ جب حرام کاری کے باعث یہ بندھن ٹوٹتا ہے تو اس سے سارے خاندان کے دل ٹوٹتے ہیں۔ اخلاقی حدود کے بنا ہمارا معاشرہ واضح سمت سے خالی ہے اور الجھن میں پٹری سے اتر جاتا ہے۔ ہماری معاشرے کا کہنا ہے کہ آپ کا اپنا ذہن آپ کا معیار ہے، کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا کرنا ہے۔ جو اچھا ہو وہ کیجیے اور جس کام کو کرنے سے خوشی ملتی ہے وہ کیجیے۔ دو سمجھدار لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہر وہ چیز جو خداوند نے ہماری خوشی کے لیے رکھی ہے، ابلیس اسے ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ شیطان نے لفظ محبت کو ہوس سے بدل دیا ہے۔ شیطان کا مقصد ہے خاندانوں کو توڑنا، اخلاق کو تباہ کرنا، بیماریاں اور عدم اعتماد پھیلانا تاکہ شراکتیں ختم ہو جائیں۔ وہ گھروں کو تقسیم کر کے فتح کرنا اور معاشرے کو توڑنا پسند کرتا ہے۔ کیا ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں پیشتر ہی آگاہ کر دیا کہ ہم اپنے گھروں کو کیسے بچائیں اور اپنے اندر خوشی اور اطمینان حاصل کریں۔ خداوند نے شادی کو مقدس بنانے کے لیے کتنا بہترین منصوبہ بنایا ہے۔ 8واں حکم خروج 20:15، تو چوری نہ کرنا۔ خداوند یہاں ہر پہلو سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں بینک لوٹنے سے منع کیا جا رہا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز لینے سے جو آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے سے کمزور یا کم خوش قسمت شخص کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے یا کسی بھی طرح کے دھوکے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر میں خداوند کی سخت نافرمان ہوتی تو میں لوگوں سے یہ چاہتی، خوف میں زندگی بسر کریں، چیزوں کو حاصل کرنے میں مگن رہیں اور پیسہ اور وقت برباد کرتے رہیں، اپنی چیزوں کے لیے فکر مند رہیں، اور اگر کوئی ان کو چھین لے تو افسوس کرتے رہیں۔ خداوند کا منصوبہ یہ تھا کہ سب اپنی محنت کے پھل سے لطف اندوز ہوں، اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ کوئی ان سے وہ پھل چرا لے گا۔ کیا بہترین منصوبہ ہے۔ 16ویں آیت میں 9واں حکم درج ہے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ تو حقیقت میں
ہم خود کو مشکل میں سے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہم خود کے لیے مزید مشکل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی پڑتی ہے کہ ہم نے کون سی بات کسے بتانی ہے، کب بتانی ہے اور کہاں بتانی ہے۔ جھوٹ بول کر ہم خود کو قید کر لیتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر بار جھوٹ بول کر ہم اپنے گرد جیل کی سلاخوں میں اضافہ کر لیتے ہیں اور اپنے ہی جھوٹ کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ گپ شپ، سفید جھوٹ یا آدھا سچ بولنا، بڑھا کر یا گھٹا کر باتیں بتانا نویں حکم کی خلاف ورزی ہے، اور یہ سب باتیں جھوٹوں کے باپ سے آتی ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہمیں بائبل مقدس سے ملتا ہے۔ انجیل مقدس بمطابق یوحنا رسول 8 باب کی 44ویں آیت، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی نہیں ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ فطری بات ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے۔ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے قول کے سچے ہوں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں جو مجھے بہت پسند ہے۔ جیک 1830 کی دہائی میں عظیم افسردگی کے دور کا شخص تھا جب پیسے کی بہت زیادہ کمی تھی۔ اس کا تعلق کسانوں کے خاندان سے تھا جو بہت محنت کش لوگ تھے۔ جیک بھی اپنی فیملی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک ڈنڈا، ایک جال، کچھ کیچوے اور قریب ہی پانی کا تالاب تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ مچھلیاں پکڑ کر مارکیٹ میں فروخت کرے گا۔ ان گرمیوں میں وہ روزانہ قریب ہی بہتے ہوئے تالاب پر جاتا اور مچھلیاں پکڑتا۔ اس نے مچھلیوں کے ایک تاجر سے ڈیل کر رکھی تھی جو یہ کہتا تھا کہ جیک، مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سب اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہو، اس لیے ہر مچھلی جو تم مجھے دو گے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے میں تمہیں 50 پیسے دوں گا۔ اگر 18ویں صدی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی رقم تھی۔ گرمیوں میں جیک روزانہ مچھلی پکڑنے جاتا، کبھی کبھار تو وہ بہت ہی چھوٹی مچھلی پکڑ کر لاتا، پر تاجر کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ اسے ہر مچھلی کے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، 50 پیسے ہی دیتا۔ اسی طرح سے پورا سال جیک کی فیملی کی مدد ہوتی رہی۔ اکثر ہی جیک کو کچھ برا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ اسٹور کے مالک کی اچھائی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ایک دن اسے مچھلی پکڑتے ہوئے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے مچھلی پکڑنے والی رسی کو کھینچا۔ جو مچھلی اس نے پکڑی وہ چھوٹی نہیں تھی، نہایت بڑی مچھلی تھی۔ کہانی میں بتایا گیا کہ وہ 30 روپے کے برابر تھی۔ جیسے ہی اس نے مچھلی کو باہر نکالا، وہ اتنی بڑی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ جب وہ مارکیٹ کی جانب جا رہا تھا، وہاں سے ایک اجنبی گزرا جس نے جیک کو اپنی پشت پر بڑی سی مچھلی اٹھائے ہوئے دیکھا۔ اس نے سوچا یہ تو ایک ٹرافی جیتنے والی مچھلی ہے۔ اس نے اسے روکا اور کہا، اے لڑکے، میں اسی وقت اس مچھلی کے تمہیں 50 پیسے دے سکتا ہوں۔ جیک نے کہا، معاف کیجیے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا، کسی نے پہلے ہی اس کا سودا کر رکھا ہے۔ ان کی بات چیت جاری رہی اور وہ آدمی جیک کو مناتے مناتے 2.5 روپے تک پہنچ گیا، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ مگر جیک نے انکار کر دیا کہ یہ ایک آزمائشی پیشکش ہے، لیکن اسٹور کا مالک جسے میں اپنی مچھلی بیچتا ہوں، اس نے مجھ سے کچھ سودے کیے ہیں۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی مچھلی بھی 50 پیسے میں خریدتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسے اس کی دی گئی قیمت کے مطابق بڑی مچھلی ملے۔ جیک نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ اب دیکھیے، یہ سچے گواہ کی تعریف ہے۔ جیک بڑا ہو کر اپنے وقت کا مشہور جرنل بن گیا، جرنل اسٹون وال جیکسن، اور اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دیانتدار اور ایماندار انسان بنے گا اور ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہے گا۔ 17ویں آیت میں 10واں حکم ہے، لکھا ہے، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ عزیزو، یہ گناہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ہماری نفسانی خواہشات سے ہمیں رکنا ہے۔ دوسروں کی چیز کے لالچ کا گناہ تمام دوسرے گناہوں کے مرتکب ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے بائبل مقدس میں سیموئیل کی کتاب میں ہمیں کہانی ملتی ہے جس میں حضرت داؤد اپنے پڑوسی کی بیوی بتسبا کا لالچ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح لالچ کا گناہ دوسرے گناہ سرزد کرواتا ہے۔ اس لالچ نے حضرت داؤد سے جھوٹ بلوایا، پھر ان سے چوری کروائی اور آخر کار بتسبا کے شوہر کا قتل کروایا تاکہ وہ ان کی بیوی بن جائے۔ اب اگر میں خداوند کے خلاف بغاوت کی لیڈر ہوتی تو میں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی کہ کوئی بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہ ہو۔ میں ہمیشہ انہیں بہترین کی تلاش میں چوہے کی طرح دوڑنے پر مجبور کر دیتی اور ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے حسد پیدا کر دیتی، جیسے واو، میرے پڑوسی کا گھر کس قدر خوبصورت ہے، میں کسی بھی صورت میں ایسا ہی گھر حاصل کروں گی۔ میں ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی تاکہ وہ اپنے پاس موجود خدا کی برکات نہ دکھ سکیں، بلکہ ان چیزوں کی خواہش کریں جو پاس نہیں ہے۔
میں ہالی ووڈ کے جیسا جھوٹا آئیڈیل بناتی تاکہ لوگ لالچ کے مرتکب ہوں اور مسلسل مایوسی کے ساتھ بے ترتیب زندگی گزاریں۔ میں ان کی زندگی میں ہلچل مچا دیتی کہ کون سب سے زیادہ خوبصورت، زیادہ امیر، تیز، زیادہ پرمزاح، ہر چیز میں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی۔ جب لوگ خود کو اس معیار پر پورا اترتا نہیں پاتے تو بآسانی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر غلط جگہوں پر اپنی قدر اور محبت ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ خداوند آپ سب کی قدر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ وہ آپ کی ہر ضرورت آپ کو مہیا کرتے ہیں، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ خداوند کا قانون کسی قوت کے میدان یا حفاظت کی دیوار کی طرح ہے جو ہمیں گناہ کی بارودی سرنگوں میں سے کسی ایک میں سے گزرنے سے منع کرتا ہے۔ اس مقدس حفاظت کے بنا ہم بدی کی قوتوں کے خلاف بہت کمزور ہیں۔ زندگی کے راستے پر بھٹکتے ہوئے ہمیں خود کو خدا کے معیار سے گھرے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر اچھے اور برے انتخاب کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ شیطان کا مقصد انسانوں کو ان کی غلطیوں اور فیصلوں میں پھنسانا ہے۔ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو روحانی، ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر تباہ کرنے کی تدبیر کرتا ہے، جبکہ خداوند چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ خوش رہیں اور سکون سے زندگی گزاریں۔ اگر ہم خداوند کے احکام پر عمل کریں گے تو چیزوں کو آسانی سے سمجھ پائیں گے، لیکن اگر ہم خود سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں خداوند کے ساتھ شخصی تجربہ نہیں ہوگا۔ حقیقت میں خداوند سے شخصی تعلق کے بنا قوانین کی ایک لسٹ محض دکھ بھرا تجربہ ہے۔ ایک نوجوان جوڑے کی شادی ہوئی۔ انہوں نے بہت اچھی تقریب اور ہنی مون منایا۔ شادی کی پہلی صبح شوہر اور بیوی کی حیثیت سے دولہے نے دلہن کو ایک پرچہ تھمایا اور بولا، میں نے آپ کے لیے روزمرہ کے کاموں کی ایک لسٹ بنائی ہے، اس سے ہماری شادی شدہ زندگی سکون سے گزرے گی۔ روزانہ صبح آپ 5 بجے اٹھیں گی اور مجھے اچھا سا ناشتہ چاہیے اور میرے کپڑے بھی استری ہوں۔ یہ لمبی سی فہرست پڑھنے کے بعد اس نے اس فہرست کو کچن کی دیوار پر چپکا دیا اور کہا کہ سب کام کرنے کے بعد اچھی طرح چیک کر لینا کہ کچھ رہ نہ جائے۔ دلہن کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں ایک اور نئی لسٹ بناؤں گا جب ہمارے بچے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت تو کام اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ سب کچھ شوہر کی لسٹ کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ ہر شام کو وہ لسٹ چیک کرتا کہ کچھ کام رہ نہ جائے۔ جب وہ روزانہ اسی طرح اس پر حکم جاری کرتا تو وہ اس کے روز کے مطالبات سے تھک کر بیمار ہو گئی۔ آخر کار جیسا متوقع تھا، ان کی شادی کا اختتام طلاق پر ہوا۔ پھر چند سالوں بعد اسی عورت کو ایک اور مہربان اور عظیم انسان سے محبت ہو گئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ ان کی زندگی خوابوں کی زندگی تھی۔ ان کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ ان کی شادی بہت ہی شاندار تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے، اور اسی اچھے وقت کے دوران انہوں نے ایک باغیچہ بھی لگایا۔ ایک دوپہر وہ عورت بالا خانے میں پڑے کچھ ڈبے کھول رہی تھی اور پھر اسے اچانک اپنے سابقہ شوہر کی لسٹ ملی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس کے اندر غصہ پھیل گیا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اور جب وہ لسٹ پڑھ رہی تھی جس میں لکھا تھا صبح جلدی اٹھنا، اسے احساس ہوا کہ وہ جلدی اب بھی اٹھتی ہے۔ پھر ناشتہ بنانا، وہ بھی یہ کر رہی تھی۔ پھر کپڑے استری کرنا، اس نے سوچا یہ میں ابھی بھی کرتی ہوں۔ وہ تمام کام ابھی بھی کر رہی تھی جو اس لسٹ پر موجود تھے، جسے کبھی دیکھ کر اسے بہت غصہ آ جاتا تھا جب وہ کام کرنے کے لیے اسے کہا جاتا تھا۔ لیکن اب اس کی شادی ایک اچھے پیار کرنے والے شخص سے ہوئی تھی اور یہ سارے کام وہ اپنی خوشی سے اپنے شوہر سے پیار کے اظہار کے طور پر کرتی تھی۔ حکم ماننے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم خداوند کی طرفداری حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ خداوند کی محبت کے اظہار میں ہمارا جواب ہے۔ میں صرف نجات حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں کرتی اور نہ ہی صرف بچائے جانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ میں بچائی گئی ہوں۔ وہ قوانین جو خداوند کو جاننے سے پہلے تکلیف دہ معلوم ہوتے تھے، اچانک ہی ہماری زندگی میں معنی خیز لگنے لگیں گے، اور پھر صحیح کام کرنے کے لیے بہت زیادہ سخت محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ اب یہ ایک تعلق کی بات ہوگی، خداوند اور انسان کے تعلق کی بات۔ اکثر ایک بات غلط سمجھی جاتی کہ خداوند اپنے غضب میں تیار رہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم سے غلطی ہو وہ فوری ہمیں سزا دیں۔ اگر یہ سچ ہوتا تو ہم سب کے سب کب کے راک کا ڈھیر بن گئے ہوتے۔ خداوند ہمیں فنا کرنے کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہم سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم فرق راہ اختیار کریں اور ان نتائج سے بچیں جو گناہ کے مرتکب ہونے پر ہمیں مل سکتے ہیں۔ عزیزو، قانون ایک آئینے کی مانند بھی ہے جو ہمیں ہمارا عکس دکھاتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم اپنے ذہنوں میں وہ سوچتے اور دیکھتے ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں، اور اپنے ذہن میں شاید ہم خود کو ہوشیار، وفادار اور دیانتدار دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی یا عورت ہمارے خیال میں وہ ہوتا ہے جو ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قانون کے آئینے میں ہمیں کیا دکھتا ہے؟ قانون ہمیں ہمارا وہ عکس دکھاتا ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا۔ جب ہم اپنی حقیقی صورت دیکھتے ہیں تو خود کو کم پاتے ہیں
سو جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہم کو اپنی راست بازی کا لباس پہنا دیتے ہیں تاکہ جب خدا باپ ہماری طرف دیکھیں تو ان کو کامل اور قیمتی یسوع دکھائی دیں، اور پھر ہم ان کی بادشاہت میں قبول اور داخل کیے جاتے ہیں۔ اب جبکہ یہ 10 احکام ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں، آئیے تیار ہو جائیں اور 10 احکام کے متعلق چند مشہور سوالوں یا خدشات کا جائزہ لیں اور ہمیشہ کی طرح بائبل مقدس میں سے جوابات حاصل کریں۔ کیا خدا کے 10 احکام تبدیل ہو سکتے ہیں؟ لوکا کی انجیل میں 16 باب کی 17 آیت، لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطے کے مٹ جانے سے آسان ہے۔ زبور 89 کی 34ویں آیت، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ زبور 111 کی 7 اور 8، اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں، اس کے تمام قوانین راست ہیں اور عبدالآباد قائم رہیں گے، وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ ملاکی 3:6، کیونکہ میں خداون لا تبدیل ہوں۔ کسی بھی حالات میں خداون کے 10 احکام نہ تو تبدیل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے، یہ خدا کی طرح مستقل ہیں۔ بائبل مقدس میں 3 بار زمینی بادشاہوں ہیرودیس اور دارا بن اکسویرس نے قوانین بنائے اور بعد میں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی پر عمل نہ کر سکے۔ اگر کمزور دنیاوی بادشاہوں کے قوانین لا تبدیل تھے تو کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ خداون کے ابدی قوانین جو انہوں نے خود اپنی انگلی سے پتھر پر لکھے تبدیل ہو سکتے ہیں؟ خداون خود کو بدل سکتے ہیں پر ان کے قوانین کو بدلنا ممکن نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق گناہ سے کیا مراد ہے؟ پہلا یوحنا 3:4، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ رومیو 3:20 میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ شیطان شریعت سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کے وسیلے لوگ جانتے ہیں کہ ان کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ کیا یسوع مسیح نے شریعت پر عمل کیا؟ یوحنا 15:10 میں مرقوم ہے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے۔ یہاں واضح ہے، پہلا پطرس 2:21، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ بے شک یسوع مسیح نے شریعت پر عمل کیا تاکہ میرے اور آپ کے لیے مثال قائم کریں۔ کتنے لوگوں نے گناہ کیا؟ رومیو 3:23، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ گناہ آلودہ زندگی بسر کرنے کی کیا سزا ہے؟ رومیو 6:23، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر خداون کے احکام تبدیل ہو سکتے تو پھر یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا ضروری نہ ہوتا۔ یہ حقیقت کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کی سزا اٹھائی، اس بات کا ثبوت ہے کہ خداون کے احکام لا تبدیل ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ 10 احکام پرانے عہد نامے میں تھے، ان احکام کا اطلاق نئے مسیحیوں پر نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھیے یسوع مسیح اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ متی کی انجیل 19:17، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ یوحنا کی انجیل 14:15، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اس کا الٹ بھی سچ ہوگا، اگر تم مجھ سے محبت نہیں رکھتے تو میرے حکموں پر عمل نہیں کرو گے۔ مکاشفہ 22:14، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ لکھا ہے، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ عزیزو، نئے عہد نامے میں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند کے لوگ تمام احکام بجا لاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا بڑی مصیبت میں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند کے احکام بجا لانا اتنا ضروری نہیں ہے۔ انہی دنوں کے بارے میں کلام میں لکھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ خداوند کام کرے کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے۔ اس بات کا ذکر حضرت داؤد کے زبور 119 کی 126 میں واضح طور پر ملتا ہے۔ شاید آپ خود سے سوال کر رہے ہوں کہ کیا شریعت پر عمل کرنا ممکن ہے؟ فلپیوں کا خط 4:13، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ عبرانیوں 8:10 میں لکھا ہے، میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ ایک شخص کی پوری فطرت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ خدا کی مرضی پر راضی ہوتا ہے۔ کیا میں شریعت کی فرمانبرداری کیے بنا سچا مسیحی بن سکتا ہوں؟ پہلا یوحنا 2 کی 3 اور 4 آیت، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ کیا لوگ حکم ماننے سے نجات پاتے ہیں؟
इफ्सियों 2 की 8 और 9, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदावन की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र न करे। शरीयत पर अमल करने से कोई निजात नहीं पाता, सब खुदा के फजल की मौजज़ाना कुदरत से निजात पाते हैं। और जो लोग यसु मसीह के फजल से निजात पा गए, वो यसु मसीह से मोहब्बत और शुक्रगुजारी के इजहार के तौर पर उनके अहकाम की पैरवी करेंगे। जैसा कि आपने आज का पैगाम सुना, क्या आपने देखा कि खुदावंद की शरीयत पाक है? क्या अब मुझसे गलती होगी? हाँ, होगी। क्या मैं जानबूझकर खुदावंद की हुक्म अदूली करूंगी? नहीं। अगर मैं पैरवी में नाकाम रही तो मैं संजीदगी से माफी मांगूंगी। क्या फिर मुझे सवाल करना होगा कि मुझे माफी मिली है या नहीं? नहीं। यसु मसीह कहते हैं कि अगर तुम अपने गुनाहों की माफी मांगोगे तो वो हमारे गुनाह माफ करने में सच्चे और आदिल हैं और हमें हमारी सारी नाराजगी से पाक करते हैं। आमीन। अगर आप में से किसी ने अभी तक तौबा नहीं की तो अजीजो, आज मौका है। यसु मसीह ये पेशकश किसी को भी दे सकते हैं, चाहे आपने कुछ भी गलत क्यों ना किया हो। ऐसा ना हो कि शैतान आपके कान में कहे कि तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम आसमान पर जाने के लायक नहीं हो। ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं है जिसे यसु मसीह माफ नहीं कर सकते। एक और दिन इस यकीन दहानी के बगैर मत गुजरने दें कि आप बर्फ की मानिंद सफेद हो सकते हैं। जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं, क्या आप में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि आप कह सकें, खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ और मुझे निजात दहिंदा की सख्त जरूरत है। खुदावंद मैं रूहुल कुद्दुस की कुदरत से आपके अहकामात की पैरवी करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें कि आप रूहुल कुद्दुस की कुदरत से खुदावंद के अहकाम के पैरो होना चाहते हैं। अजीजो, आइए मिलकर दुआ करें। आसमानी बाप, आज हमने जाना कि हमारी जिंदगियों के लिए आपकी राह कौन सी है। अगर हम आपके हुक्मों की पैरवी करें तो हम इस जहान में और आने वाले जहान में भरपूर जिंदगी गुजारेंगे। हमारे गिर्द हिफाजत की बाड़ लगाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि जिन्होंने आज आपका पैगाम सुना है और जो आपकी राह पर चलने का फैसला कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी कुव्वत से भर दें। यसु मसीह के कुदरत वाले नाम में आमीन। अजीजों, मत भूलिएगा कि हमारे रहनुमा बाइबल मुकद्दस के हवाले से सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। कल रात बात करेंगे मुस्तनिद मुहर के बारे में, देखना मत भूलें। ये एक अहम पैगाम है जिसे आप देखना मत भूलिएगा। बाइबल की नबूवतों के इंकशाफात को समझने में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। खुदावंद की राह चुनें। अगर आप मजीद बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयाँ जानना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देती हूँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को सब्सक्राइब करें। मेरी पसंदीदा वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए ऊपर बाएं जानिब क्लिक करें। खुदावंद आपको बरकत दें।